ہمت نہیں ہے اسلامی ممالک کے اندر کہ وہ صرف اتنا کہہ سکیں کہ اگر تم نے یہ جنگ بند نہیں کی تو پھر ہم تم سے سارے تعلقات ختم کرتے ہیں. اتنی ہمت نہیں ہے اسلامی. یہ بالکل قیامت کے علامات چل رہے ہیں. اور ابھی دیکھا آپ حضرات نے کہ زلزلہ کل محسوس کیا گیا 11:35 پر. یو پی کے اکثر جگہوں پر محسوس کیا گیا. لکھنؤ میں ہے، جونپور کے اندر ہے، اور بھی نیپال اس کا مرکز رہا، اور بہت شدید اور تیز جھٹکے محسوس کیے گئے. کتنے لوگ جو سو چکے تھے، نیند کی آغوش میں جا چکے تھے، اور بہت سے لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. خود ہماری اہلیہ نے دیکھا. انہوں نے بتایا کہ واشنگ مشین بالکل تیزی سے ہلنے لگی، جیسے کپڑے کو جب سکھاتے ہیں تو کپڑا واشنگ مشین ہلتی ہے اس طریقے سے. اور میرا کپڑا جو کھوٹی پر لٹکا ہوا تھا وہ اس طرح اڑ رہا تھا جیسے پنکھا چلتا ہے تو کپڑا اڑتا ہے. انہوں نے سوچا پنکھے کی وجہ سے پنکھا بھی بند تھا. یہ 10 سے 15 سیکنڈ رہا، اور پھر اس کے بعد 5 منٹ گزرا نہیں تھا کہ 5 منٹ کے بعد پورا سوشل میڈیا اور فیس بک اور واٹس ایپ اس کی خبروں سے بھر گیا. اور جس نے زلزلے کی خبر سنی وہ فوراً اس نے لیا اور فیس بک کے اوپر ڈالا اور پھر واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر ڈالا. یعنی سب سے بڑا فرض اس وقت کا کیا رہ گیا تھا؟ بس اس کو وائرل کرو، فیس بک پر ڈالو، سوشل میڈیا پر ڈالو، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لگا دو. تو کیا اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے؟ یہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب زلزلہ آئے تو کیا کرنا ہے. واٹس ایپ کا اسٹیٹس کھولو اور خبر ڈال دو اور فیس بک پر ڈال دو، اور اسی کے چکر میں پڑ جاؤ کہ آگے کیا ہونے والا ہے. چنانچہ آج بھی الرٹ آیا ہے کہ لکھنؤ میں یلو الرٹ جاری کر دیا گیا کہ جو اوپر کے کمپارٹمنٹ میں رہنے والے ہیں وہ وہاں سے نیچے آ جائیں. رات کے 1 بجے سے لے کر 4 تک پھر جھٹکے آنے کی سمبھاونا ہے. اور ذرا سا تیز جھٹکا آ جاتا ہے نا تو یہ ساری مسجدیں، یہ سارے گھر جو بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب منٹوں کے اندر سراب ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی طاقت ہے. لڑنا چاہتے ہو اللہ کی طاقت سے، اللہ کی طاقت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. جوانی کے نشے میں اتنا چور مسلمان ہو چکا ہے کہ وہ ذرا سا اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی. 5 وقت اللہ کا مؤذن مسجد سے صدائیں لگا رہا ہے. ایک وہ وقت تھا ان مائکوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی. کم سے کم اس سے تو سبق لینا چاہیے، کہیں پھر وہ دور نہ لوٹائے کہ تم کو تمہاری عبادتوں سے محروم کر دیا جائے. لیکن اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ذرا سا زلزلے کا جھٹکا آتا ہے تو انسان اندر سے ہل جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی. آپ دیکھیں احادیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا، صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے ایسے مواقع پر. ہم کو انہی سے رہنمائی لینی ہے، ہم کو ان ہیرو ہیروئن سے رہنمائی نہیں لینی ہے. لیکن مسلمانوں کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ہمارے نبی کا کیا طریقہ ہے، ہمارے صحابہ کا کیا طریقہ ہے. آتا ہے روایتوں کے اندر کہ ذرا سا ہوا بھی تیز چلتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے سامنے جھک جاتے تھے، مسجد کا رخ کیا کرتے تھے، اللہ سے توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے. صحابہ کرام ذرا سی ہوا چلتی فوراً مسجدوں میں آتے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے، نمازیں پڑھتے. صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کر کم سے کم ہر مسلمان کو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے. عورتیں گھروں کے اندر اہتمام کریں، مرد حضرات مسجدوں میں آ کر کے تنہا 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے کہ اللہ زلزلے بھیج رہا ہے. یہ کام کرنے کا ہے. اور اس موقع پر ایک دعا بھی سنن نسائی کے اندر منقول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زلزلے کے وقت کے لیے کہ جب زلزلہ آئے تو کیا پڑھنا ہے. اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. سب لوگ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. اللہم انی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی.
اے اللہ میں آپ کی عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اچک لیا جاؤں اپنے نیچے سے. زلزلہ آتا ہے تو زمین ہی تو ہلتی ہے. اللہ کے نبی کم سے کم اتنا تو کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے وہ پڑھ لیں. نماز نہیں پڑھ لیں تو دعا تو پڑھ لیں. یہ کام کرنے کا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کام پوری امت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنی کامیابی کی راہ دیکھ رہی ہے کس میں؟ کسی اور چیز. خدا کی قسم تمہاری کامیابی اسی راستے میں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور صحابہ کرام نے اس پر چل کر کے قیصر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا. آج تم کامیابی کسی اور جگہ تلاش کرتے ہو. کیا تمہیں یقین نہیں ہے نبی کی تعلیمات کے اوپر؟ تو پھر سے کلمہ پڑھو، مسلمان نہیں ہو. پھر صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا اور بڑھتے چلے گئے، اسلام کا پرچم لہراتے چلے گئے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میری درخواست ہے تمام مسلمانوں سے اس وقت کہ بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہوں، ہم اللہ کے حضور توبہ استغفار کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں اور کثرت سے یہ دعا پڑھیں. اگرچہ ہماری جگہ آیا ہو زلزلہ یا نہ آیا ہو، اگر خبر بھی ہم نے سن لیا ہے تو ہم اس کا اہتمام کریں. جائے کی ایسی جگہ ہے کہ یہاں خود زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں. اس لیے سارے مسلمان آج کی رات جو ہے وہ عبادت کے اندر گزاریں، نماز کے اندر گزاریں، توبہ اور استغفار کے اندر گزاریں، اور اپنے اللہ سے توبہ استغفار کرنے میں گزاریں. اور یہ جو دعا بتائی گئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس دعا کا ہم لوگ مرد و عورت بچے بھی کثرت سے اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ فرما رہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، یعنی یہ یہودی جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور خدا تعالی جس کو ملعون بنا دے اس کا کوئی حامی نہ پاؤ گے. اب لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، اور عام طور پر عورتوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لعن تان کیا کرتی ہیں، فلاں کو لعنت ملامت کر دیا. اور ہم لوگوں کی بھی عادت ہے کہ بات بات میں کسی کو لعن تان کر دیا. تو کیا کسی کو بھی لعن تان کیا جا سکتا ہے؟ کسی کے اوپر لعنت بھیجی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں کیا رہنمائیاں ملتی ہیں؟ تو ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، سود کھانے والے، سودی دستاویز لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے، ان لوگوں پر لعنت فرمائی. سود دینے والا، سود لینے والا، سود کھانے والا، سودی دستاویز لکھنے والا، ان لوگوں پر لعنت فرمائی. اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر ہے ملعون من عمل عملا قوم لوط، وہ شخص ملعون ہے جس نے قوم لوط والا عمل کیا. قوم لوط کا عمل کیا تھا؟ لواطت. قوم لوط کا کیا عمل تھا؟ لواطت. لواطت کسے کہتے ہیں؟ پیچھے کے راستے میں صحبت کرنے. پیچھے کے راستے میں یہ ان کے اندر عمل تھا. لڑکوں سے کیا کرتے، جو امرد ہوا کرتے تھے، جن کو داڑھی موچھ نہیں آئے رہتی تھی، ان سے یہ لوگ یہ کام کیا کرتے. تو اللہ رب العزت نے کتنا زبردست عذاب نازل فرمایا ان کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص کہ جو قوم لوط والا عمل کرے، یعنی مرد سے بد فعلی کرے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے جن کو دین کا علم نہیں ہے، دین کا نالج نہیں ہے، اور وہ لوگ اسی طریقے سے دنیاوی چیزوں سے اور ویڈیوز وغیرہ سے دیکھتے ہیں، گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی عورت کے پیچھے کی شرمگاہ سے صحبت کرتے ہیں. حرام، ناجائز. یہ بھی آگے کا جو راستہ ہے وہ اللہ نے بنایا ہے، پیچھے کے نہیں. وہ گندی جگہ ہے. اللہ کے نبی کی لعنت.
اس لیے جو حضرات یہ کام کرتے ہوں وہ اس سے باز آ جائیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارق پر اللہ کی لعنت ہے۔ سارق مطلب چور، چوری کرنے والے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر فرمایا وہ چور جو انڈے اور رسی جیسی حقیر چیزوں کی چوری تک سے گریز نہیں کرتا ہے۔ کہیں انڈے کا کام کرتا ہے، جب جانے لگا تو ایک انڈا جیب میں رکھ کے لے کے چلا گیا، ایک انڈے کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن چور تو چوری ہوتا ہے، وہ چاہے ایک انڈا چوری کرے چاہے ایک رسی چوری کرے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، گئے مونگ پھلی لینے کے لیے اور وہ مونگ پھلی ادھر 50 گرام لے رہے ہیں، تب تک 4 دانہ مار گئے۔ ارے اجازت لیا آپ نے؟ اجازت لے لیجئے تب کھائیے، منع نہیں ہے۔ اچھا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کا مال لے لیتے ہیں، اندر سے راضی نہیں ہوتا لیکن اس کا مال لے لیتے ہیں۔ یہ بھی حلال نہیں ہے، حرام۔ جیسے آپ کے جیب میں بادام رکھا ہوا ہے، ہم ہاتھ ڈال کے نکالیں تو آپ تو منع نہیں کریں گے، لیکن دل آپ کا راضی نہیں ہے، اب کھا لیں، یہ حلال نہیں ہمارے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر اگر لیا جائے تو مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب کہیں گے ارے لیتے تو ہیں، منع نہ کرتا۔ یہ شیطان کا دھوکہ، دیکھیے کتنے زبردست طریقے سے ہم کو پھنسائے ہوئے ہو، ہر چیز کی تعویل کرتا ہے وہ اپنے بارے میں۔ یعنی ہم اگر اپنے بارے میں ذرا سا کہیں شک و شبہ ہو جائے یا کہیں مفتی صاحب نے کوئی بتا دیا اور ہمارا وہ عمل ہے، تب کیا کریں؟ اب شیطان کھٹ سے آئے گا، آپ کے دل میں ڈال لے گا، میں یار مفتی صاحب آئے بیان کرے، ہم لیتے ہیں وہ منع ہی نہیں کرتا۔ تو پوری بات سمجھو نا، منع نہیں کرتا ہے تو منع نہ کرنا یہ تھوڑی نہ ہے کہ وہ راضی ہے۔ وہ سب کو 4 مونگ پھلی دیتا پھرے گا تو اس کا کیا بچے گا؟ دل سے وہ راضی نہیں ہے۔ اسے جا کر کے پوچھو، کبھی اکیلے میں جا کر کے ملو اور پوچھو کہ یار جو لوگ آتے ہیں تمہارے یہاں مونگ پھلی لینے اور 4 دانہ کھاتے ہیں، تم راضی ہو؟ ہاں یار راضی ہیں، اتنا 1 کلو مونگ پھلی تو ہماری ویسے ہی چلی جاتی۔ راضی ہے وہ، دل رو رہا ہے اس کا، لیکن بیچارہ مجبور ہے دینے پر کیونکہ ایسا کسٹم بنا دیا گیا۔ تو کیا اس سے آپ کے لیے حلال ہو جائے گا؟ یہ جواز کی دلیل ہے آپ کے لیے؟ کیا اللہ کے سامنے دربار کے اندر آپ یہ دلیل پیش کریں گے؟ کیا حقیقت ہے 4 مونگ پھلی کے 1 انڈے کی؟ لیکن اس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ اپنے اندر دیکھیں کہ ہم کن برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، دوسروں کا نہیں، اپنے اندر دیکھیں ہم کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ ہاں تو ان سے باز آ جائے۔ اللہ کے نبی کی لعنت ہے اور کسی اور کی لعنت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کی لعنت ہے تو اللہ کے ہاں ڈائریکٹ جاتی ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر ہم کہیں گے بڑی پریشانی تو آئے گی کیونکہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے تیرے اوپر، تو پھر کتنے بڑے مفتیان کرام سے دعا کروا لو کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کی لعنت کے مستحق ہم بن رہے ہیں، ایسا کام ہی ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس چور کے اوپر اللہ کی لعنت ہے کہ وہ چور جو ہے انڈا چوراتا ہے اور حقیر جیسی چیز یعنی رسی چوری کرتا ہے، جس کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ کبھی اسلامی حکومت ہوتی تو یہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے، یہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ اگر 10 درہم کی چوری کوئی کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن اسلامی مملکت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اس کا مطلب اپنی ذات پر تو اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے یہ اس میں ہے کہ اسلامی حکومت ہو جائے، اسلامی حکومت ہو جائے، جب ہو جائے تب ہو جائے، لیکن ابھی تو آپ اپنی ذات پر تو اسلام کو نافذ کریں۔ کس نے منع کر رکھا ہے آپ کو اپنے بہن کا حصہ دینے سے؟ کا پردھان منتری آ کے آپ کو روک رہے ہیں؟ دیجئے، جو حقوق آپ نے دبا کر کے رکھے ہوئے ہیں اس کو دینے سے کس نے منع کر رکھا ہے؟ وہ تو دیجئے۔ جو کر سکتے ہیں وہ کر نہیں رہے ہیں، اور کیا تمنا ہے؟ اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ اللہ کے بندے پہلے اپنی ذات پر تو اسلام کو نافذ کر لیں۔ ہماری بات تھوڑی سی تلخ لگے گی آپ حضرات کو، ہاں، لیکن اپنے غریبان سے پوچھیے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اگر جواب دہ ہونا پڑا تو پھر بہت بھاری پڑ جائے گا معاملہ۔ اسی تلخی کو برداشت کر لیجئے اور ابھی سے اللہ سے توبہ کر لیجئے سچی پکی۔ اور زلزلہ کچھ نہیں ہے، حالات تو ایسے ہیں کہ اللہ زمین کو دھسا دے، زمین کو پھاڑ کر کے ہمیں اندر دھسا دے، یہ حالات چل رہے ہیں۔
اور علامات بالکل قریب ہیں، بالکل بیچ والی علامات پائی جا چکی ہیں، آخری علامات باقی ہیں، اس پر تفصیل سے اس سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے شراب پینے والے پر اور شراب پلانے والے پر، شراب کے بیچنے والے پر، شراب کے خریدنے والے پر، اور اس کے نچوڑنے والے پر، اور اس کے اٹھانے والے اور منگوانے والے پر۔ ایک صاحب نے ابھی مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ گاڑی ہے، گاڑی سے جاتے ہیں تو ایک صاحب جو ہے پیٹی رکھ دیتے ہیں مال لے کے ہیں شراب والی، کہ وہ جات ہے نا وہیں سے چھوڑ کے چلے جاؤ، جیب میں 100 روپیہ ڈال دیتے ہیں۔ ہم تو نہیں پیتے ہیں، اگر نہیں پیتے ہیں تو شراب لے جاتے ہیں کہ نہیں لے جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ تو ہم کیا کام کرتے ہیں، کیا بزنس کرتے ہیں، طریقہ کیا ہمارا ہے، یہ طریقہ درست ہے کہ نہیں ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، اس کے بارے میں معلوم کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ عالم بننا فرض نہیں ہے آدمی کے اوپر، لیکن جو کام صبح سے شام تک کر رہے ہیں وہ کام یہ تو معلوم کریں کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ہم تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کا یہ طریقہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ طریقہ درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ یہ کام تو ہمارے اوپر فرض ہے، کم سے کم اتنا تو ہم کر لیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 آدمیوں کے اوپر لعنت فرمائی۔ وہ 6 آدمی کون ہیں؟ نمبر 1 اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، نمبر 2 وہ شخص جو جبر اور قہر سے اقتدار حاصل کر کے اس آدمی کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، نمبر 3 اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتا ہے، اس طرح کے جملے مسلمان کہنے لگے، تقدیر کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی لعنت، اور ایک تو تقدیر کا انکار اگر کر دے تب تو یہ ایمانیات میں سے ہے، انسان اسلام ہی سے خارج ہو جائے گا، اور مزید یہ کہ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت بھی ہے۔ نمبر 4 اللہ کی لعنت ان لوگوں کے اوپر جو حرام کردہ چیزوں کو، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے انہیں حلال سمجھنے والے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کو حلال کرنے والے ہیں۔ کتنے مسلمان سود کھاتے ہیں، حلال اللہ نے حرام کیا ہے لیکن کھا رہے ہیں، اور شان سے کہتے ہیں کہ ہمارا خرچہ تو وہی بیاج سے چلتا ہے جو انٹرسٹ ملتا ہے، نہ پیسہ جمع ہے، 50 لاکھ جمع ہے، ہر مہینے ملتا ہے انٹرسٹ، اس سے پیسہ خرچہ چلتا ہے، شان کے ساتھ یہ بیان ہے۔ اللہ کے نبی کی لعنت، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والے۔ نمبر 5 میری اولاد میں وہ آدمی جو محرمات کو حلال کرنے والا ہو۔ نمبر 6 اور میری سنت کو چھوڑنے والا، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑنے والے پر اللہ کی لعنت۔ کتنے لوگ ہیں ہم لوگ سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، نہیں معلوم ہے تو کم سے کم ہم پوچھیں تو صحیح، معلوم تو کریں کہ ہمارے نبی کی کیا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم تو کریں۔ یہ صرف یہ کہہ دیں گے اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں تھا، کہیں گے بہت سی چیزیں معلوم نہیں تھی، موبائل چلانا نہیں آتا تھا سیکھ لیا، گاڑی چلانا نہیں آتا تھا سیکھ لیا، ہر چیز تو انسان پیٹ سے سیکھ کر نہیں آیا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں روزانہ داخل کرنا ہے، اور کتنے سالوں سے ہم یہ روزانہ آپ سے کہہ رہے ہیں، ایک سنت کو ایک دن سیکھ لیجئے۔ ہم یہ نہیں کریں بہت لمبا چوڑا سارا کام ہم چھوڑ دیجئے، دکان وکان چھوڑ دیجئے، نہیں، ایک سنت کو 1 منٹ لگے گا سیکھ لیجئے، دوسرے دن دوسری سنت سیکھ لیجئے، تیسرے دن تیسری سنت سیکھ لیجئے، 1 مہینے میں 30 سنت سیکھ لیں گے۔ اور اس کا آسان طریقہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم ساری سنتوں کو سیکھ لو، یہ کہتا ہوں کہ جو کام صبح سے شام تک کرتے ہو وہ نبی کی سنت کے مطابق کرنے والے بن جاؤ۔ اب دیکھ لیں ہم کون کون کام صبح سے کرتے ہیں۔ صبح سب سے پہلے سو کر کے اٹھتے ہیں تو اس کی کیا سنت ہے میرے نبی کی، میرے نبی کیسے سو کر کے اٹھتے تھے، معلوم ہے عمل کیجیے، نہیں معلوم ہے پوچھ لیجیے، بس ویری سمپل۔ لیکن آج تک توفیق نہیں ہو، 40 سال 50 سال 60 سال سب چیز ہم، ابھی آدھار کارڈ بنوانا ہو، آدھار کارڈ، آیوشمان کارڈ بن رہا ہے، انسان 50 جگہ جا کے پوچھتا ہے، کچہری میں جائے گا، وہ بابو کہاں بیٹھے ہیں، ایک زمین کی رجسٹری کرانا، کہاں بیٹھے ہو، وہاں جائیے، وہاں بھاگے گا، وہ تو پیچھے چلے گا نا، بابو پیچھے آئے گا۔ اتنی محنت دنیا کے لیے، ارے اللہ کے بندے 1 منٹ سنت کے لیے دے دو، 1 منٹ پوچھ لو ذرا کہ اللہ کے نبی سو کر کیسے اٹھتے تھے، اتنی تو فرصت ہے نا 1 منٹ کی اپنے نبی کے لیے، اتنی بھی فرصت نہیں ہے۔
ایک سنت کو روزانہ ہم سیکھ لیں، ایک مہینے کے اندر دیکھیں اللہ زندگی کو نورانی بنا دیں گے، ورنہ ایسی تاریکی تاریکی رہے گی۔ ہمیں نہ نماز کی حلاوت ملتی ہے، نہ قرآن کی چاشنی ملتی ہے، سب بے لذت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت کا نور دل سے نکل چکا ہے۔ اور آج کے بعد بھی ہمیں لگتا ہے چونکہ 2 سال سے تو ہم یہاں پر کہہ ہی رہے ہیں، کوئی نہیں آتا پوچھنے، کوئی نہیں آتا۔ ایک بندہ آیا تھا 2 سال میں، ایک بندہ پوچھنے آیا تھا۔ پھر بھی ایسے ہی معاملہ چلے گا، لیکن بتانا تو میرا فرض ہے نا بھائی، بتانا تو فرض ہے۔ پوچھیں گے تو بتائیں گے، ضرور بتائیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ لعنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کے اوپر کہ جو نہ محرم پر بری نظر ڈالے۔ نوجوان، کالجز میں پڑھنے والے، بیٹھ کر مسجد کی کھڑکی سے باہر گھور کر دیکھنے والے، سن لیں اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ تو چاہے کتنی مرتبہ قرآن ختم کر لیجئے، چاہے تہجد پہ تہجد پڑھیے، اور چاہے کتنی مرتبہ سجدہ کیجئے، اتنا سا نور دل میں نہیں آئے گا، اتنا سا نور نہیں آئے گا۔ کیوں؟ گھور رہے ہیں ادھر نامحرم کو، اللہ کے نبی کی لعنت برس رہی ہے، اور آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ لعن اللہ النادرہ، اسی طریقے سے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر نظر ڈالے بشرطے کہ جس پر بری نظر پڑی ہے اس کے ارادہ اور اختیار کو اس میں دخل ہو، ان پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ، اس آدمی پر جو عورت والا لباس پہنتا ہے۔ اسی طریقے سے اس عورت کے اوپر جو مرد والا لباس پہنتی ہے۔ مارکیٹ میں کیسا کیسا لباس آیا ہے، پیچھے سے دیکھیں تو لگے گا لڑکا، آگے سے دیکھیں تو لڑکی، اور ہم اپنے بچیوں کو لباس دلوا رہے ہیں، ہم مسلمان۔ برا لگے گا بھائی بہت سے لوگوں کو، تو برا آپ دلوائیں تو کوئی بات نہیں، ہم بتا بھی نہیں سکتے، بتانا تو ذمہ داری ہے نا، بتائیں گے۔ اپنی بچیوں کو ہم ایسا لباس دلوا رہے ہیں، کیوں دلوا رہے ہیں؟ بچیاں نہیں مانتی ہے تو اپنے بچے کو شراب پلائیں گے، وہ نہیں مانے گا تو شراب پلا دیں گے، اس کو زہر پلا دیں گے۔ عجیب صورت، یعنی آج کل ماں باپ بچوں کے کنٹرول میں چل رہے ہیں، بچہ جو کہے گا وہ ماں باپ کریں گے، وہ چاہے حرام چیز کا سوال کر لے لیکن ماں باپ حرام کو پورا کریں گے، اللہ کے فرمان کو توڑ دیں۔ یہ صورت ہے، آگے سے لڑکی، پیچھے سے لڑکا، بال کٹوا دیں گے۔ اور آج کل لڑکوں کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ لمبا لمبا بال رکھ کر کے لڑکی بنے ہوئے ہیں۔ صاحب کو دیکھا کہ یہاں پر کان کے اندر بالی پہنے ہوئے ہیں، کان میں سوراخ کروا کے بالی پہنے ہوئے، کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی بن رہے ہیں۔ لڑکیوں کو دیکھے تو لڑکا بن رہی ہے، لڑکے کو دیکھو تو لڑکی بن رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس عالم کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لعنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے مردوں کے اوپر بھی اور ایسی عورتوں۔ جب خود ہمارے نبی کی لعنت ہے تو پھر یہ نہ کہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی جب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور پھٹکار ہمارے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے عرض کیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے، عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے، جیسے آدمی کا جوتا ہوتا ہے ایسے ہی عورت ہے وہ مرد والا جوتا پہنتی ہے۔ تو فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کے طریقے کو اختیار کرے، اس کے اوپر لعنت فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح شکل و صورت بنا کر ہجڑے بنے۔ دیکھ لیں آج کل کیا ہو رہا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو آپ کو سنائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے لعنت کی ان عورتوں پر جو شکل و صورت میں مردانہ پن اختیار کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔
جو عورتیں ایسا کریں ان کو اپنے گھروں سے نکال دو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے گودنے والیوں پر۔ آج کل ٹیٹو بنوا رہے ہیں، ٹیٹو۔ اللہ کے نبی کی لعنت ہے گودنے والیوں پر، گودوانے والیوں پر، اور جو ابرو یعنی بھو کے بالوں کو چنتی ہیں۔ آج کل بیوٹی پارلر میں جائیے، اوپر سے اور نیچے سے اور پھر بیچ سے بھو بنواتی ہیں۔ ابرو یعنی بھوں کے بال چنتی ہیں تاکہ بھویں باریک ہو جائیں، اور اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو حسن کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرتی ہیں، دانتوں کے بیچ میں جھریاں پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر مشین کے ذریعے سے کشادگی پیدا کرتی ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہے۔ اب لعنت کے احکام کیا ہے؟ لعنت کے احکام یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر لعنت کی جاتی ہے اگر وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو لعنت اس کے اوپر چلی جاتی ہے، اور نہیں مستحق ہوتا ہے تو پھر وہ جو لعنت کرنے والا ہے اس کے اوپر لعنت لوٹ آتی ہے۔ اگر ہم نے کسی کو کہہ دیا تیرے اوپر اللہ کی لعنت، اگر وہ لعنت کا مستحق ہوگا صحیح معنوں میں تو اس پر اللہ کی لعنت جائے گی، نہیں ہے تو واپس لوٹ کر کے کہنے والے کے اوپر وہ لعنت پڑے گی اور اس کا وبال اس کے اوپر پڑے گا۔ اس لیے عورتوں کو بھی منع کریں اور خود بھی اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ما بین لحیئی، اس کو پکڑ کے فرمایا ما بین لحیئی۔ لحیہ کسے کہتے ہیں؟ داڑھی۔ ایک یہ جبڑا ہے، ایک یہ جبڑا ہے۔ فرمایا جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کی ضمانت دو مجھے کہ اس سے بیہودہ باتیں نہیں نکالو گے، اس سے گالی گلوچ نہیں کرو گے، اس سے جھوٹ نہیں بولو گے، اس کی ضمانت دو۔ پھر اس کے بعد فرمایا دوسرے ما بین فخذی، اس کی ضمانت دو جو دونوں رانوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ۔ اس کے چکر میں بھی انسان کیا کرتا ہے؟ بہت سے گناہ کرتا ہے۔ یہ دونوں چیز کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ضمانت دو میں تیرے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تیار ہیں بھائی اللہ کے نبی کو ضمانت دیتے ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ تعالی ہماری ضمانت کو قبول فرما لے۔ اور یہ لعنت کے احکام آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے لعنت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کسی معین شخص کے بارے میں جب تک کہ معلوم نہ ہو اس وقت تک اس کے اوپر لعنت نہیں کرنا چاہیے حتیٰ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ مسئلہ سن لیں، کسی معین شخص کے بارے میں، مسئلہ اچھے سے سنیے گا، کسی معین شخص کے، معین کا مطلب متعین کر کے، تعین کر کے، فلاں صاحب ان کا نام لے کر کے، کسی معین شخص کے بارے میں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی موت کفر کے اوپر ہوئی ہے، یہ معلوم نہ ہو، اس وقت تک اس کے اوپر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ فاسق ہی ہو۔ اسی اصول کی بنا پر لکھا ہے یزید کے اوپر بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ لعنت کرنے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے، اور لیکن معین کافر پر جس کی موت کفر پر ہونے کا یقین ہو، مثلا ابو جہل کے اوپر، ابو لہب کے اوپر، تو پھر اس کی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کا نام نہیں لیتا ہے، صرف اسی طریقے سے بغیر نام لیے اگر لعنت کرتا ہے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، تو یہ جائز ہے۔ لیکن کسی آدمی کو متعین کر کے آپ کہیں تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تو جب تک آپ کو اس کا یقین نہیں کہ اس کی موت کفر کے اوپر ہوئی یا ہونے والی ہے اس وقت تک، اور آپ کو کیسے یقین ہے؟ آپ کیا جانتے ہیں کہ اس کی موت کفر پر ہوئی یا ہونے والی ہے؟ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے ایمان عطا فرما دے اور اس کی موت ایمان کے اوپر ہو، تو لعنت آپ کے اوپر لوٹ آئے گی اور اس کا وبال آپ کے اوپر ہوگا۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مومنین کے حق میں، ابرار یعنی متقی لوگوں کے حق میں، نیک لوگوں کے حق میں کے درجے سے نیچے گرنے کے ہیں، شرعاً کفار کے حق میں اس کے معنی اللہ کی رحمت سے بعید ہونے کے، لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے بعید ہونے کے ہیں، اور مومنین کے حق میں
ابرار کے درجے سے نیچے گرنے کے ہیں، اس لیے کسی مسلمان کے لیے اس کے نیک عمل کم ہو جانے کی دعا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت